سورہ بقرہ کے ترجمے اور مختصر تشریح کے اختتام کے بعد اب ہمیں مکی اور مدنی صورتوں کے اس پہلے گروپ میں جو دو جوڑے مدنی صورتوں کے ہیں ان میں سے پہلے جوڑے کی دوسری صورت کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جوڑے ہونے کی نسبت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گہری مشابہت بھی ہو، مرد اور عورت بہت مشابہت بھی ہے لیکن کچھ فرق بھی ہو، اور جو فرق ہو وہ ایسا ہو کہ جس سے ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہو، ایک دوسرے سے مل کر کسی مقصد کی تکمیل ہوتی ہو۔ یہ نسبت زوجیت کی حقیقت ہے۔ اب آپ دیکھیں گے مشابہتیں جو ہیں بہت نمایاں جو سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں ہیں کہ دونوں شروع ہوئی ہیں الف لام میم سے۔ دونوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، اگرچہ سورہ آل عمران میں اس کے ساتھ ہی تورات اور انجیل کا بیان بھی ہے۔ دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم آیات آئی ہیں۔ وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جو سورہ بقرہ کے اختتام پر آئی ہے، جو کہ ایک عظیم دعا پر مشتمل ہے، عظیم ترین دعاؤں میں سے اس کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی ایک نہایت جامع دعا آئی ہے، وہ 3-4 آیتوں میں پھیلی ہوئی ہے اور بڑی جامع دعا ہے۔ پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ سورۃ الامتین ہے، دو امتوں سے بحث کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے، خطاب کر رہی ہے۔ یہی معاملہ سورہ آل عمران کا بھی ہے، لیکن یہ فرق ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ گفتگو ہے یہود کے بارے میں، اور سورہ آل عمران میں زیادہ گفتگو ہے آل عمران کے نصارہ کے بارے میں۔ تو گویا کہ اس طرح وہ تکمیل ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کا جو ایک طبقہ تھا اور اہم تر طبقہ تھا یہود، دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ تھی، چاہے تعداد میں وہ کم تھے اور کم ہے، لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ رہی ہے۔ دوسرا طبقہ ہے یہ عیسائیوں کا، لیکن یہ کہ ان کا تذکرہ وہاں بہت کم آیا، یہاں آپ کو اس سورہ آل عمران میں زیادہ خطاب ان سے ملے گا۔ پھر جیسے سورہ بقرہ کا پہلا نصف جو ہے وہ 18 رکوعوں پر اور 152 آیات پر مشتمل تھا، اور نصف ثانی جو ہے وہ 22 رکوعوں پر لیکن 134 آیات پر مشتمل تھا، تو تقریباً مساوی دو حصے تھے۔ وہی کیفیت آپ کو یہاں ملے گی، بلکہ یہاں وہ بتمام و کمال ہے، دونوں حصے بہت مساوی ہیں۔ کل 20 رکوع ہیں، 10 رکوع ایک نصف اول میں ہے، 10 رکوع نصف ثانی میں ہے۔ صرف ایک آیت کا فرق ہے کہ پہلے 10 رکوعوں میں 101 آیات ہیں اور دوسرے 10 رکوعوں میں 99 آیات ہیں۔ پھر جیسے وہاں 3 حصے ہیں نصف اول کے، ویسے ہی یہاں بھی 3 حصے ہیں نصف اول کے، لیکن یہاں رکوعوں کی تقسیم نہیں ہے بلکہ آیات کی ہے۔ پہلی 32 آیات میں تمہیدی کلام ہے، جیسے کہ 4 رکوع سورہ بقرہ کے، اگرچہ وہاں روح سخن ابتدا ہی سے یہود کی طرف ہو گیا تھا، یہاں روح سخن ابتدا ہی سے نصارہ کی طرف ہے، لیکن یہ کہ یہاں کی 32 آیات اسی طرح تمہیدی کلام پر مشتمل ہیں جیسی کہ سورہ بقرہ کے 4 رکوع۔ پھر یہاں 31 آیات براہ راست خطاب ہے نصارہ سے، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کن حالات میں ہوئی، کیا ان کا مقام اور مرتبہ تھا، کیا ان کی اصل حیثیت تھی، پھر یہ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ یہ حصہ نازل بھی ہوا ہے سن 9 ہجری میں، جو شامل یہاں کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس سورہ مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ حصہ جو ہے 31 آیات پر مشتمل نازل ہوا سن 9 ہجری میں۔ نجران ایک بستی تھی عرب کے جنوب میں یمن کی طرف، اور وہاں عیسائی آباد تھے، تو وہاں کے عیسائیوں کے سردار اور ان کے جو بڑے لاٹ پادری تھے وہ کچھ 70 عیسائیوں کا ایک وفد لے کر آئے حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ میں، بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں، اور کئی دن مقیم رہے اور بات پوری سمجھ بھی لی، خاموش بھی ہو گئے، پھر بھی بات نہیں مانی تو حضور نے مباہلے کی دعوت دی، اس چیلنج کو قبول کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے جو ترتیب جس شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی ان کی طرف سے وہ بھی نہیں کی، یہ شرافت کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ بہرحال یہ 9 رکوع جو 31 آیات سن 9 میں نازل ہوئی، یہی نوٹ کر لیجئے کہ
کہ سورہ بقرہ کی بھی ایک بات میں بتانے سے میں بھول گیا اس وقت، کہ جو سود سے متعلق احکام ہیں، جو رکوع ہے، جو 38واں رکوع ہے سورہ بقرہ، یہ بھی تقریباً سن 9 میں نازل ہوا ہے۔ گویا کہ وہ مشابہت بھی موجود ہے کہ اگرچہ سورہ بقرہ کا اکثر و بیشتر حصہ غزوہ بدر سے قبل نازل ہوا، لیکن اس میں بھی کچھ آیات وہ ہیں جو سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں اور سود کے بارے میں آخری حکم ہے۔ اسی طریقے سے یہاں جو یہ نجران کے عیسائیوں سے خطاب کے لیے جو آیات نازل فرمائی گئیں، یہ سن 9 میں نازل کی گئیں، لیکن شامل ہے سورہ آل عمران میں، کہ جس کا اکثر و بیشتر حصہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے۔